الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت سے متعلق سابقہ دروس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں عرب قبائل کو لے کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاق اور کردار میں لوگوں میں سب سے اکمل ترین کامل ترین انسان تھے، اسی طرح آپ نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ نسب کے حامل تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے جو عدنان تک صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ سلسلہ نسب ہے۔ آپ کے نسب کی فضیلت میں بہت ساری صحیح احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَأَخْرِجْتُ مِن بَيْنَ أَبَوَيْنِ، پس میں اپنے والدین سے پیدا ہوا ہوں۔ فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ أَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت کی بدکاریاں مجھے چھو کر کے بھی نہیں گزری ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: میں آدم علیہ السلام سے لے کر نسل در نسل نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں، میں زنا سے پیدا نہیں ہوا ہوں، نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، پس میں خاندان اور اصل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہترین ہوں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بلغه صلی اللہ علیہ وسلم بعض ما يقول الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، یہ بات پہنچی کہ بعض لوگوں نے آپ کے نسب سے متعلق نازیبہ کلمات کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ساؤنڈ کم کرنے کو امیر صاحب کو۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگوں نے آپ کے نسب سے متعلق نازیبہ کلمات کہے ہیں۔ فصعد المنبر، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا: من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں۔
لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر خلقہ، اللہ نے مخلوق پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق میں رکھا۔ وجعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دو گروہ بنائے۔ فجعلنی فی خیر فرقۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا، یعنی عرب کے گروہ میں رکھا۔ اللہ نے مخلوقات بنائیں تو ان مخلوقات میں جو سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ نے مجھے ان میں رکھا، انسانوں میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروہ بنائے، عرب اور عجم۔ فجعلنی فی خیر فرقۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین گروہ عرب میں رکھا۔ وخلق القبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل بنائے۔ فجعلنی فی خیر قبیلۃ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں یعنی قریش میں رکھا۔ وجعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کے خاندان بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم میں رکھا، بہترین گھر بنو ہاشم میں رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا، لہٰذا میں نسبی اور خاندانی لحاظ سے تم لوگوں میں سب سے بہترین ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں کنانہ کا انتخاب کیا۔ واصطفى قریشا من کنانہ، پھر کنانہ سے قریش کو اللہ نے چنا۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، اللہ نے قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم سے مجھے اللہ نے منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کو خط لکھ کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ شاہ روم ہرقل نے درباریوں کو حکم دیا دیکھو کیا مکے سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے کیا تجارت کی غرض سے۔ تو ان دنوں ابو سفیان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے روم گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ہرقل کے دربار میں لایا گیا۔ ہرقل نے آپ کی نبوت کی صداقت اور سچائی کو جاننے کے لیے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے کچھ سوالات پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جو سب سے پہلا سوال پوچھا وہ یہ ہے کیف کان نسبہ فیکم، مکے کی سرزمین میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نسب کیسا ہے، ان کا نسب کیسا ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے اچھے نسب والے ہیں، ہم میں سب سے اچھے نسب والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک سوالات شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھے۔ پھر آخر میں ہرقل نے ابو سفیان کی ان جوابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا سألتک عن نسبی، میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا۔ فذکرت، تم نے بتایا انہ فیکم ذو نسب، یہ تم میں سب سے اچھے نسب والے ہیں۔
پھر شاہ روم ہرقل نے کہا فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح انبیاء اکرام بھی اپنی قوم کے سب سے اچھے حسب اور نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ دیکھیے، عرب قوم کا ایک مزاج تھا۔ عرب قوم کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی بات نہیں سنتے تھے جو اعلیٰ نسب کا حامل نہ ہو۔ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی نسب ہو، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ ہو، آپ کا نسب سب سے اونچا ہو، تاکہ دشمنان اسلام لوگوں کو دعوت اسلامی سے روکنے کے لیے اس معاملے کو ہٹ کنڈا نہ بنائیں، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت کے ذریعے سے اپنی معاشرتی حیثیت کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، اب حسب اور نسب میں کمتر ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا ہے تاکہ اپنی معاشرتی پوزیشن کو لوگوں میں اونچا کریں، تاکہ یہ خیال لوگوں کے دل میں نہ آئے، تاکہ لوگ آپ کے نسب کو لے کر کے لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے اس کو ہٹ کنڈے کے طور پر استعمال نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے یہ سب سے اونچا بنایا، آپ سب سے عالی حسب اور نسب کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ قریش پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ اصل میں یہ جو قریش ہے یہ فہر بن مالک یہ نضر بن کنانہ کا لقب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں یہ دو نام بھی آتے ہیں، ایک فہر بن مالک اور نضر بن کنانہ، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کسی کو یاد ہے؟ عدنان تک، جو ثابت شدہ سلسلہ نسب ہے وہ عدنان تک ہی ہے۔ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک اس میں اختلاف ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک جو آپ کا سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے یقیناً وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے، جو محفوظ سلسلہ نسب ہے وہ عدنان تک ہی ہے۔ کوئی سنا سکتے ہیں؟ کہاں تک سنا سکتے ہیں؟ کتنا سنا سکتے ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن شاید گاڑی یہیں آ کر کے رک جائے گی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ ہاشم کے بعد کون ہے؟ عبد مناف بن قصی، پھر قصی کے بعد کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نضار بن معد بن عدنان۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ تو آپ کے سلسلہ نسب میں یہ دو نام آپ کو ملیں گے، فہر بن مالک اور نضر بن کنانہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ قریش یہ جو لقب ہے نا، یا تو فہر بن مالک کا تھا یا نضر بن کنانہ کا تھا، بعد میں ان کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا۔ تو اسی بنا پر آپ کا خاندان بنو ہاشم یہ ہاشمی کہلاتا ہے، پردادا کی طرف نسبت کر کے۔ دیکھیے، ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ ہاشم کا جو اصل نام ہے نا یہ عمرو ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمرو ہے۔
جب ان کا نام اصل میں عمرو تھا تو پھر ہاشم کے نام سے مشہور کیوں ہو گئے؟ حشمہ کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں توڑنے کے۔ ہاشم کیا کرتے تھے؟ روٹیاں توڑ کر گوشت اور شوربے میں ڈبو کر کے لوگوں کو کھانے کے لیے پیش کرتے تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، تو اسی بنا پر ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ہاشم پڑ گیا۔ روٹیاں توڑ کر گوشت اور شوربے میں ڈبو کر مہمان نوازی کرنے والا۔ ہاشم کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اس کی طرف اللہ نے قرآن میں بھی اشارہ کیا ہے۔ قرآن میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، صورت کا نام لیلاف قریش، سورہ قریش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قریش ہے یہ تجارت پیشہ قوم تھی۔ یہ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یعنی سردی میں یمن اور گرمی میں شام کا سفر اس کو منظم کیا۔ انہوں نے ہی ان 2 اسفار کی بنیاد رکھی۔ تو قریش کے لوگ سردی کے ایام میں، جاڑے کے دنوں میں کہاں جاتے تھے؟ یمن جاتے تھے سردی میں، اور گرمی میں شام کا سفر کیا کرتے تھے، جس کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے۔ قبیلہ قریش پر بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا ذکر کیا ہے۔ ایک بار جو ہے ہاشم تجارت کی غرض سے شام گئے، سیریا گئے۔ شام جاتے ہوئے انہوں نے مدینے میں قیام کیا، کچھ دن مدینے میں رکے رہے۔ وہاں قبیلہ بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا۔ قبیلہ بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد ایک عرصہ مدینے میں رکے رہے، پھر انہوں نے شام کی راہ لی، سیریا گئے۔ وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں وفات پا گئے۔ ہاشم غزہ میں وفات پا گئے۔ ان کی روانگی کے وقت ان کی اہلیہ سلمہ جو تھی نا، یہ حاملہ تھی۔ بعد میں ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان کے سر کے بال سفید تھے، تو اسی بنا پر اس لڑکے کا نام رکھ دیا گیا شیبہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ شیبہ رکھا گیا۔ بوڑھے کو کہتے ہیں شیبہ۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ لا تنتف الشیبہ بول کے، بڑھاپے کے سفید بالوں کو نہ اکھیڑو۔ بڑھاپے کے سفید بالوں کو قیامت کے دن یہ بندے مومن کا نور ہوں گے، تو بڑھاپے کے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ چونکہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال سفید تھے، تو اس لیے اس بچے کا نام کیا پڑ گیا؟ شیبہ پڑ گیا۔ شیبہ جو ہے یہ مدینے میں ہی پرورش پاتے رہے۔ مکے میں ہاشم کے بھائیوں کو اور خاندان کے دوسرے افراد کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہاشم نے مدینے کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا ہے، ان کا ایک لڑکا بھی ہے۔ ہاشم کے بھائیوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شیبہ جو ہے 8 برس کے ہو گئے۔ جب شیبہ 8 برس کے ہوئے تو پھر مکہ والوں کا علم ہوا، خاص کر ہاشم کے جو بھائی مطلب تھے ان کو علم ہوا۔ چنانچہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ گئے۔ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر کے مکہ آئے۔ جب اس اپنے بھتیجے کو لے کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو شیبہ جو تھے نا، ان کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ لوگوں نے
عبد مطلب پکارنا شروع کیا، یہ سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں۔ کیا سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں؟ مطلب اصل میں یہ چچا ہیں، کن کے؟ شیبہ کے چچا ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ مطلب کے غلام ہیں، تو اسی بنا پر لوگوں نے عبد المطلب پکارنا شروع کیا، تو بعد میں شیبہ جو ہے نا عبد المطلب کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ ہم جنہیں عبد المطلب کہتے ہیں وہ اصل میں کون ہیں؟ وہ شیبہ ہیں۔ ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام کیا تھا؟ شیبہ تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، تو لوگوں نے انہیں عبد المطلب پکارنا شروع کیا، تو اسی نام سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے، فیمس ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہیں تھا۔ عبد المطلب کے 2 عظیم کارناموں کا ذکر سابقہ درس میں ہو چکا ہے۔ نبوت سے پہلے کے 2 اہم واقعات، ان دونوں واقعات کا تعلق کن سے ہے؟ عبد المطلب ہی سے ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، بعض لوگوں نے 11، بعض لوگوں نے 12 بھی ذکر کیے ہیں۔ ان 10 بیٹوں میں سے اسلام کے زمانے کو 4 لوگوں نے پایا، دور اسلام کو 4 لوگوں نے پایا۔ کون تھے وہ 4 لوگ جنہوں نے دور اسلام کو پایا تھا؟ نبی کے چچاؤں میں حمزہ ہیں، عباس ہیں، ابو سفیان چچا کہاں ہے وہ؟ ابو لہب ہیں، ابو طالب ہیں۔ ابو لہب، ابو طالب، حمزہ، عباس۔ ان چاروں میں سے 2 نے اسلام قبول کیا۔ کون؟ عباس اور حمزہ، عباس بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبد المطلب نے۔ 2 کی موت کفر پر واقع ہوئی، ابو لہب اور ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، یا عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے صفیہ اسلام لے آئی رضی اللہ عنہا۔ عاتقہ اور اروا کے بارے میں اختلاف ہے، عاتقہ اور اروا کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، یہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، سب سے پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عبداللہ کو ذبیح کہا جاتا ہے۔ انہیں ذبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، زمزم کی کھدائی کے دوران، زمزم کی کھدائی کا واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے، کنویں کے نشانات ظاہر ہوئے، تو قریش نے اس میں شرکت کرنی چاہیے، جھگڑا ہو گیا۔ بڑی مشکل سے وہ جھگڑا حل ہوا، اس کی تفصیل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جب اس معاملے کا جھگڑا ختم ہوا تو اس موقع سے عبد المطلب نے نظر مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور یہ 10 کے 10 جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اس عمر کو پہنچ جائیں جس میں وہ اپنا مقابلہ کر سکتے ہوں، ڈیفنس کر سکتے ہوں، تو میں اپنے ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی یہ جو مراد تھی پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے، عبداللہ ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو اس نظر سے آگاہ کیا، خرہ ڈالا گیا، نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب عبداللہ کو
خانہ کعبہ کے پاس لے گئے ذبح کرنے کے لیے، مگر بھائیوں نے روک دیا۔ بھائی آڑے آ گئے، کہا کہ نہیں، ہم انہیں ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ اسی طرح عبداللہ کے ماموں یہ بھی آڑے آ گئے، کہا کہ ہم ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسے ہی کیا۔ تفصیلات آئی ہیں، وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ عبداللہ کے بدلے کیا کریں؟ 100 اونٹ ذبح کریں۔ اصل میں یہ معاملہ بنو سعد کی ایک کاہن عورت کے پاس گیا، تو اس نے پوچھا کہ اگر تم کسی کا قتل کر دو تو تمہارے پاس قصاص کیا ہے؟ کہا کہ 10 اونٹ ہیں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ، ان دونوں کے درمیان خرہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کا خرہ نکل جائے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر پھر سے عبداللہ کا خرہ نکلے تو پھر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان خرہ ڈالا جائے، یہاں تک کہ عبداللہ کا نام نکلے، یہاں تک کہ 10 اونٹوں کا نام نکلے، یہاں تک کہ تو ایسے ہی وہ اونٹوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئی؟ 100 پہنچ گئی۔ بالآخر عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اور اسلام میں قانون قصاص یہی رکھ دیا گیا، دیت یہی مقرر کر دی گئی، 100 اونٹ۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اسلام میں دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ہی ہے۔ اسلام میں دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ مقرر کی گئی۔ تو یہ دیت ہے کسی کو قتل کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کا اولاد کہا جاتا ہے، 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسرے ذبیح عبداللہ ہیں۔ عبداللہ کی شادی جو ہے آمینہ بنت وہب سے ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا نا؟ ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ کا نکاح ہوا آمینہ بنت وہب سے، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ آمینہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی، یعنی پریگننس ہو گئی شادی کے بعد ہی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے لیے شام بھیجا، سیریا بھیجا۔ چنانچہ عبداللہ گئے تجارت کے لیے، واپسی میں جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ نابغہ ذبیانی کے مکان میں عبداللہ کو دفن کر دیا گیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد وفات پا گئے۔ آگے میں بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے متعلق آگے میں گفتگو کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس کے تھے والدہ وفات پا گئی؟ 6 برس کے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں میں گفتگو کروں گا یتیمی سے متعلق، ٹھیک ہے، یتیمی کی حکمتیں کیا تھیں۔ پھر 8 برس کے ہوئے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ تو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے بعد دیگرے صدمات سے گزرنا پڑا۔ تو غرض آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ والد وفات پا گئے۔ گویا قدرت زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ، تمہاری جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا، اب تمہارے لڑکے کی جو پرورش ہے یہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوگی، کسی انسان کی نگرانی میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بالاتفاق پیر کے دن ہوئی۔ سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان صوم یوم الاثنین، پیر کے روزے سے متعلق. آپ پیر روزہ رکھتے تھے نا ہر منڈے. آپ سے پوچھا گیا ان صوم یوم الاثنین، پیر کے روزے سے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن پیر ہی کے دن میں نبی بنایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے پیر روزہ رکھتے تھے. جب وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے کیا کہا؟ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میں نبی بنایا گیا. دیکھیے اس حدیث میں ایک بات ہے جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے فضیلت دن کو ہے، تاریخ کو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 9 یا 12 ربیع الاول روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہر پیر کے دن، منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے. تو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے فضیلت تاریخ کو نہیں ہے. آپ سال میں ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھتے تھے، یا 9 ربیع الاول کا آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ پیر کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ کی پیدائش کی مناسبت سے فضیلت دن کو حاصل ہے، تاریخ کو نہیں ہے. اگر کوئی آپ کی ولادت کی مناسبت سے خوش ہونا چاہتا ہے، خوشی منانا چاہتا ہے، تو احادیث میں اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھ کر کے آپ کی ولادت کی خوشی منائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے. تو نبی کی سنت یہ ہے کہ ہر منڈے روزہ رکھیں. لیکن عموماً مسلمانوں میں جو طبقہ عید میلاد النبی بناتا ہے اس کو عیدوں کی عید کہتا ہے، شاید ہی کوئی ہو جو پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہو. سچ کہا تھا سلف میں سے کسی نے مبتدع قوم بدعۃ الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا. غالباً حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جب کبھی کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مانند ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے. وہ سنت اس وقت تک لوٹائی نہیں جاتی جب تک کہ لوگ اس بدعت کو ترک نہ کر دیں، چھوڑ نہ دیں. تو جب کبھی معاشرے میں بدعت آتی ہے تو اسی کے مثل، اسی کے مانند جو سنت ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، وہ سنت مٹ جاتی ہے، وہ اٹھا لی جاتی ہے. تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے فضیلت کس کو ہے؟ پیر کے دن کو ہے، تاریخ کو نہیں ہے، دن کو ہے فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے عید منانے والے لوگ صحیح بخاری کے ایک موقوف اثر سے بلکہ معلق اثر سے استدلال کرتے ہیں. جب ابو لہب وفات پا گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اسے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت تکلیف میں ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، عذاب سے مسلسل میں دوچار ہوں، الا یہ کہ منڈے کے دن یہ جو انگلی ہے، کون سی؟ پیر کے دن یہ جو انگلی ہے اس میں تھوڑی سی نمی محسوس کرتا ہوں. اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابو لہب خوش ہو کر کے جو ہے نا اس نے اپنی لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا. تو یہاں بھی دیکھیے 12 ربیع الاول نہیں ہے بلکہ
سال میں ایک دفعہ عذاب میں تخفیف کا ذکر نہیں ہے، بلکہ منڈے۔ پہلی بات تو وہ روایت معلق ہے، صحیح نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقات میں ذکر کی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کسی کے خواب سے دین ثابت نہیں ہوتا ہے، دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ تو ہم اس واقعے سے استدلال نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جا سکتا ہے۔ اگر مان بھی لیں تب بھی اس واقعے سے بھی فضیلت پیر ہی کی ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خیر چلیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ بالاتفاق سوموار کے دن ہوئی، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ اسی سال پیدا ہوئے جس سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ بھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے، اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں وہ بھی ہم لوگ معلوم کر چکے ہیں۔ تو اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی جس سال اصحاب الفیل کا واقعہ یا ہاتھی والے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ شعب بنی ہاشم میں واقع ابو طالب کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تاریخ ولادت کو لے کر کے اختلاف پایا جاتا ہے، ڈیٹ کیا تھی، کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے، اس کو لے کر کے سیرت نگاروں کے درمیان، مؤرخین کے درمیان خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں دو قول مشہور ہیں، ایک قول تو 12 ربیع الاول کا ہے اور دوسرا قول 9 ربیع الاول کا ہے۔ محمود بادشاہ فلکی جو ماہر فلکیات ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو غرض اس مسئلے میں اختلاف ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اختلافات ہیں، صرف یہ دو نہیں ہیں، یہ دو مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی تاریخ ولادت کو لے کر کے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 1 ربیع الاول کو ہوئی، 7 ربیع الاول کو ہوئی، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے تو اس کا بھی انکار کر دیا کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہی نہیں، یہ بھی ایک قول ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو لے کر کے جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ سیرت نگاروں میں، مؤرخین نے آپ کی تاریخ ولادت کو لے کر کے جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے اسلاف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیٹ آف برتھ کو، تاریخ پیدائش، تاریخ ولایت کو اہمیت نہیں دی۔ ہمارے اسلاف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو اگر اہمیت دیے ہوتے ہیں، اگر پابندی کے ساتھ آپ کا میلاد ہر دور میں منایا جاتا، تو پھر آپ کی تاریخ ولادت کو لے کر کے سیرت نگاروں میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے نبی کی تاریخ ولادت کو اہمیت نہیں دی۔ اگر اہمیت دیے ہوتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ اگر ہر دور میں نبی کا میلاد لوگ مناتے آ رہے ہوں، آپ کا برتھ ڈے مناتے آ رہے ہوں، تو پھر اختلاف ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا۔ اختلاف بتا رہا ہے کہ میلاد النبی بدعت ہے، سلف میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ورنہ آپ کی تاریخ ولادت کو لے کر کے سیرت نگاروں میں اختلاف ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ اٹھائیں سیرت کی کتابیں، کتنا سارا اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ ولادت کو لے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ 22 اپریل 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی، 71 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ اسی لیے علماء بولتے ہیں نا، آج سے 1400 سال پہلے بول کے۔
آج سے یہ 2000 میں ہم لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی لیے علماء بولتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ 1500 سال پہلے، ٹھیک ہے، 1400 سال پرانا ہو گیا، اب ہم لوگ 1500 سال میں داخل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، سنا ہے نا آپ نے یہ جملہ؟ ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی نبوت کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ آپ کی نبوت کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی ابتدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ کی خوشخبری ہوں۔ تیسری بات آپ نے فرمایا، ورأت امی، میری والدہ نے دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، انہ خرج منہا نور، کہ ان سے ایک نور نکلا ہے، اضاءت منہ قصور الشام، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو تین باتیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہلی بات، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں میرے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ اس دعا کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ تو اولاد اسماعیل میں انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ ابھی خطبہ جمعہ میں جو ہے نا، اسی آیت سے متعلق میری گفتگو تھی اور 2 جمعہ چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی روشنی میں، آپ کی بعثت کے مقاصد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی روشنی میں۔ آپ کی بعثت کے کیا کیا مقاصد ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت۔ نمبر 2، تعلیم کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تیسرا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ۔ یہ آپ کی بعثت کے 3 مقاصد ہیں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں میرے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی خوشخبری ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر کہاں ہے؟ ہاں، بہت اچھے، غالباً سورہ صف میں ہے نا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ کہ میری ماں نے خواب میں دیکھا ان سے ایک نور نکلا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی والدہ کے بدن سے جو نور نکلا تھا، اس نور میں اس نور کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس میں شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئی۔ اس نور میں اس نور کی طرف اشارہ ہے جس کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، جس سے روئے زمین کے لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے، زمین سے شرک کی تاریکیاں ختم ہوئی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ والدہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے،
جس سے ملک شام، سیریا کے جو محلات ہیں وہ روشن ہو گئے۔ تو اس نور کو ملک شام کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جو دین ہے نا، یہ بلاد شام میں خوب پھیلے گا، بلکہ آخری زمانے میں شام کا جو علاقہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ثابت ہوگا۔ یہیں دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ ان کی مخالفت کرنے والا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ بلکہ صحیح بخاری میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وہم بالشام، وہ شام کے علاقے میں ہوں گے، وہ شام کے علاقے میں ہوں گے۔ تو اس نور کو ملک شام کے ساتھ جو خاص کیا گیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دین شام اور سیریا کے علاقے میں خوب پھیلے گا۔ آخری زمانے میں شام کا جو علاقہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے مضبوط قلعہ ثابت ہوگا۔ دیکھیے بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اللہ کے رسول آپ کی نبوت کا نقطۂ آغاز کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی وقت نبی بنا دیا گیا جب آدم بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان تھے، ان کا جسد خاکی بنایا جا چکا تھا لیکن ان کے جسم میں روح ابھی پھونکی نہیں گئی تھی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کب میں نبی بنایا گیا ہوں؟ آدم روح اور بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ غالباً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں رک کر کے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو نبی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی۔ اگر وہ اپنے اس عقیدے کو اس صحیح حدیث سے ثابت کریں، کہیں گے کہ ہماری دلیل یہ حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے کہ میں اسی وقت نبی بنا دیا گیا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ تو آپ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام، اس حدیث سے مطلب آلریڈی آدم علیہ السلام کی روح موجود تھی، خالی جسم کا ملاپ نہیں ہوا تھا، تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آدم علیہ السلام۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی آدم نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کا ملایا نہیں گیا تھا، تبھی میں نبی بنا دیا گیا تھا۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں سے جیسا الستو بربکم یہ سوال کیا، تو اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تخلیق اور ایک ہوتا ہے تقدیر۔ ایک ہوتا ہے تخلیق اور ایک ہوتا ہے تقدیر۔ اس حدیث میں تخلیق کا ذکر نہیں ہے، تقدیر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ تو آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل ہو چکا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کہا لکھ، قلم نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ نے پوچھا قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اللہ سارے انسانوں کی تخلیقیں لکھ کر کے، تقدیریں لکھ کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ تو اس حدیث میں تخلیق کا، پیدائش کا ذکر نہیں ہے، بلکہ
تقدیر کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا میری نبوت کا تو بہت پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. مقصود کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں میری نبوت کا تو اللہ نے بہت پہلے فیصلہ کر چکا ہے. ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے. سب کا ہو گیا ہے. تو آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میری نبوت کا تو بہت پہلے فیصلہ ہو گیا. بیان کرنے کا ایک ڈھنگ ٹھیک ہے. میری نبوت کا آغاز غار حرا نہیں ہے جب جبریل وحی لے کر کے آئے تھے. میں تو تبھی نبی بنایا گیا تھا. اللہ کی تقدیر میں میں بہت پہلے نبی بنایا جا چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں کس کا ذکر ہے؟ تقدیر کا ذکر ہے بلکہ تخلیق کا نہیں ہے. تو غرض آج کے درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ سیرت سے متعلق ہمارا سلسلہ جو ہے یوں ہی جاری اور ساری رہے گا. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک. کوئی دعا پڑھیں ہے نا آپ کی مجلس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں آپ. شیخ ہی ہیں اور کم سے کم 6 مہینے تو شیخ جاری نکال گئے نہیں انشاءاللہ. کوئی چائے ہے انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی. سکون سے بیٹھے یہاں پہ. تقدیر کا میں نہیں جانتا ہوں. ارادہ ہم ظاہر کیجیے کافی ہمارے. اللہ تقدیر میں کہاں جانا لکھا ہے. شاید میں اگست میں اڑ پہ جاؤں گا. اگست میں ایک شادی ہے نیکسٹ مہینہ. تو بات کریں چلو آ جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہو. کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے یہاں کچھ چیزیں ہیں کچھ مسئلے ہیں جس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں پیدا کیے گئے. اس بارے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہے وہ سند ثابت نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم ہی میں سے تھے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم, میں اولاد آدم کا سردار ہوں. آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے متعلق بہت ساری حدیثیں پڑھی. ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں. آدم سے لے کر کے میرے والدین تک میرے پورے سلسلے نسب میں زنا بدکاری چھو کر کے بھی نہیں گزری. ٹھیک, تو میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, اولاد آدم ہی میں سے تھے.